2020 میں کسی کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کووڈ کی وجہ سے چونکہ ورک فرام ہوم سٹارٹ ہوا لیکن اس کو اتنی پذیرائی ملے گی کہ کووڈ تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ چیز سسٹین کرے گی اور پوری دنیا پھر اسی ورکنگ ماڈل پر کام کرنے کے بارے میں سوچے گی. سو کرنٹ ای کامرس کے ٹرینڈز کیا ہے, ہائیبرڈ ورکنگ ماڈل پر کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو لے کر کرنٹ ٹرینڈز کیا ہیں, اوور آل ہم ڈسکس کریں گے. وی آر ہیونگ ان آور شو ای کامرس ایکسپرٹ ثاقب اظہر. ثاقب, تھینک یو سو مچ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کرنٹ ٹرینڈز کی اور ابھی ہم صرف پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ریولوشن کس انداز میں آ رہا ہے؟ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں, تو آپ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے کا ای کامرس دیکھیں اور آج کا ای کامرس دیکھیں, واٹ آر یو سینگ دا ڈفرنس بٹوین لائک 2 years back and right now? What are the trends that are continuously changing? Right. So great to have you, great to have in your show today. Basically اگر ہم تھوڑے سے اسٹیٹس کو دیکھیں کہ 2018 میں ای کامرس کی جو مارکیٹ سائز تھا پاکستان کی وہ تھی $1 billion. کووڈ سے پہلے $1 billion مارکیٹ تھی, جب دنیا کی مارکیٹس تھی 600-700 بلین ڈالرز میں اور پاکستان کی $1 billion پہ تھی. تو کووڈ کے بعد پاکستان کی مارکیٹ 2021 کے شروع میں یہ تھی $4 billion 2021 کے شروع میں. سو $3 billion جو تھی مارکیٹ سائز انکریز ہوا کووڈ کے دوران, جو کہ ایک بہت بڑا جمپ تھا ودن 2 years. اور آج 2022 جو کہ اینڈ ہو رہا ہے اور یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ $7.7 billion پہ اینڈ ہونے جا رہی ہے ای کامرس کی. سو ودن 4 years ہم نے دیکھا 2018 سے 2022 تک آلموسٹ $6 billion کی مارکیٹ انکریز ہوئی, جو کہ ایک بڑی ان یوزول ایکٹیویٹی ہے پاکستان میں. سو $7.7 billion اور ایکسپیکٹیشنز اب یہ ہیں 2025 میں یہ $9 billion پہ جائے گی اور 2030 میں $15 billion کو کراس کرنے جا رہی ہے. تو ایک ہیوج انڈسٹری پاکستان میں یہ کھڑی ہو چکی ہے اور کھڑی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. پچھلے 8 سے 9 مہینے میں اسٹیٹ بینک کی یہ رپورٹ ہے کہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ای کامرس کی بینکنگ چینلز کے تھرو, لوگوں نے آن لائن پے کیا ہے کسی چیز کو بائی کرنے کے لیے, وہ ہے $80 billion. $80 billion کی ٹرانزیکشن کی ہیں پچھلے 9 مہینے میں پاکستان کی عوام نے. تو یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. تو دس شوز کہ لوگوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ موو ہو چکا ہے اس اور طرف. پاکستان اس میں منافع میں جا رہا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو کون سا شعبہ اس وقت ترقی کر رہا ہے پاکستان, دیٹ از آئی تھنک ای کامرس اینڈ آئی ٹی. ایگزیکٹلی. مطلب اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے باقی شعبے اس طرح سے ترقی نہیں کر رہے. لیکن اگر ہم کرنٹ ٹرینڈز کی بات کریں تو ابھی کیا کیا ٹرینڈز ہیں؟ اب تو خیر یہ سال اینڈ ہونے والا ہے, لیکن کچھ ٹرینڈز آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ چیز آ رہی ہے, یہ ریولوشن آ رہا ہے. سو آپ کرنٹ ٹرینڈز کو بھی دیکھیں, لیکن آنے والے سال میں ہم کیا کیا ای کامرس میں ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اب یوز ہونے جا رہی ہے ای کامرس کے تھرو. فار ایگزامپل کچھ ملکوں نے تو اس چیز کو شروع کر لیا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اگر اپنی کسی ویب سائٹ پہ بائی کر رہے ہیں تو اس کو آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اپنی پکچر ڈال کے کہ ہاؤ وڈ آئی لک اف آئی ویئر دیز ٹائپ آف کلوتھس اور شوز اور سم تھنگ لائک دس. اس طرح کے سینیریوز جو ہیں اب ڈفرینٹ ویب سائٹس امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی ہیں کہ یو فیل مور پرسنلائزڈ ایکسپیرینس بفور یو بائی اینی تھنگ. پہلے تو آپ ازیوم کرتے تھے کہ یہ سائز مجھے پورا آئے گا اینڈ آل دس اینڈ یو اینڈ اپ ریپلیسنگ. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت زیادہ ممالک نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا, اور پاکستان میں اس کی ابھی اویئرنیس بہت کم ہے. ہارڈلی آئی ہیو سین اینی ویئر کہ لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھ رہے ہوں. تو یہ یعنی اگر آپ کہیں کہ اگر ہم یہ سیکھنا شروع کریں, پاکستانی یہ سیکھنا شروع کریں, تو یہ ایک بہت اچھا ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک سورس آف انکم بھی الٹیمیٹلی میٹر کرتا ہے نا, تو یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے ان دا فیوچر, اس کا اسکوپ ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم کے ٹاپ 10 اسکلز دیکھیں جس میں 2026 میں جن امپلائیز کی شارٹیج ہوگی ان میں سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ٹاپ 3. سو اٹس ون آف دا اسکل جو کہ دنیا کو چاہیے 2026 میں بڑے ہیوج لیول پہ. اچھا, بینگ اے لے مین, اگر میں دیکھوں بینگ اے لے ویمن, تو مطلب مجھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اگر سیکھنی ہے تو اس کے لیے ویئر آئی نیڈ ٹو گو, whom I need to consult? I won't say then
I don't want to say کہ ایسی چیز جو کہ ہم بھی سکھاتے ہیں, we have Enablers College of Technology جس میں ہم ساری ٹیکنالوجی کی یہ چیزیں سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ کیسے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھ سکتے ہیں, بلاک چین سیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ سکھا رہے ہیں آپ؟ یہ ہم سکھا رہے ہیں بالکل. تو اور آپ کے علاوہ بھی پاکستان میں کوئی اور سکھا ہوں گے, آئی ایم ناٹ اویئر آف دس, بٹ کچھ لیول پہ, لیکن اتنے میس لیول پہ یہ نہیں جا سکا ابھی, بیکاز دا پیپل آر ریئلی نیو ٹو اٹ. It's hardly people know how to utilize this. For example, give you an example, what's going to happen in this world after few years, artificial intelligence کیسے یوز ہوگی. ایک بندہ ہے جس نے فار ایگزامپل کچھ کیا ہے امریکہ میں اور وہ آ چکا ہے پاکستان میں اب, تو امریکن نے اس کو فائنڈ کرنا ہے کہ وہ کہاں ہے اس وقت. تو پاکستان کیا پوری دنیا میں CCTV جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہونے جا رہے ہیں کہ آپ ایک بندے کا امیج ڈالیں امریکہ میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لاہور میں اس وقت کالج روڈ پہ یہ بندہ پھر رہا ہے. CCTV نے اس کو ٹریک کر لیا ہے بیکاز امیج ہیز بین سینٹرلائزڈ ان آل دا CCTVs اراؤنڈ دا ورلڈ ٹو ریکگنائز انڈیویجول. اچھی چیز تو نہیں ہے اتنی. مطلب دس از یہ کہ لوگوں کو ٹریک کرنا جو ہے وہ اتنا آسان ہو جائے گا اس ٹیکنالوجی کے تھرو. دیٹس واٹ دا ڈیٹا کمز ان. لیکن دیکھیں جس طرح سے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک وہ چیز ہے جس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا, اسپیشلی جو مرد حضرات ہیں اور جنہوں نے جھوٹ بولے ہوتے ہیں ہسبینڈز وغیرہ. یعنی اگر ہم اس سینیریو میں دیکھیں پرٹیکولر سینیریو میں تو چیزیں اتنی بھی اچھی نہیں ہیں. بہرحال کام کے حوالے سے اس کی ایکسیس ہر کسی کو تو نہیں ہوگی نا. CCTV تو ایک انٹیلیجنس کے پاس ہے, وہ اگر ٹریک کرنا چاہیں تو کسی کو. اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. اچھا بہرحال ابھی ہم ہائبرڈ ورکنگ ماڈل کی بات کریں. سو بہت سے لوگ, میں بھی بات کر رہی ہوں لیکن اس کی ڈیپتھ مجھے نہیں پتا, لیکن پوری دنیا اس پر کام کر رہی ہے. پاکستان میں بھی بہت سی شعبے مطلب انسٹیٹیوٹس ہیں, شعبے ہیں, یا بہت سے آفیسز وغیرہ ہیں, کارپوریٹ آفیسز ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں. سو واٹ از اٹ ہائبرڈ ورکنگ ماڈل؟ ویل اٹس بیسیکلی کہیں سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں, رائٹ, بیکاز آج کل کا یہ دور ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی دیئر فزیکلی ٹو بی ایگزسٹنگ ان اسپیسیفک آفس, بیکاز اگر آپ کسی بھی چیز کی کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. جیسے آج کل لوگوں میں رجحان ہے کہ کو ورکنگ اسپیس میں آ کر بیٹھتے ہیں جب ان کا دل چاہے, آپس میں کولیبریشن کرتے ہیں, ڈفرینٹ آفیسز بنے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں. اب ایک بندہ جو ہے وہ کہیں پر بھی کام کر سکتا ہے. جیسے اب ہم نے دیکھا اب انگلینڈ میں بہت زیادہ اس چیز کا رجحان شروع ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹریٹ بینکس جو تھے ان کو کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہائبرڈ ورچوئل بینکس کے اندر. اب ان کی فزیکل برانچز ہی نہیں رہیں. بہت سارے ایسے بینکس ہیں جیسے کہ جس کی 100-200 برانچز تھیں, وہ 3-4 برانچز پہ لے ہیں اپنی, اور سارا ہی وہ آن لائن کر چکے ہیں. بیکاز آپ کیمراز میں ان سے بات کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, اور آپ کی موبائل ایپ پہ کیمرا ساری ایکسس ہے آپ کے بینکس کی. آن لائن آپ ویب براؤزر سے براؤز کر سکتے ہیں. سو تو بینکنگ چینلز بھی اب آن لائن جا چکے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ آئی واز اباؤٹ ٹو آسک یو ان مائی نیکسٹ کوسچن. یہ جو پاکستان میں بھی آئی ہیو سین اے فیو بینکس, ناٹ اے فیو بینک, ایک بینک جو کہ ذرا ٹاپ کے بینکس میں آتا ہے, دے آر ورکنگ آن دس ماڈل کہ وہ اپنی فزیکل برانچز ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام چیزوں کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں, اور پھر چند ایک ان کی برانچز ہوں جہاں پر ان کا لائک آپ کہہ لیں کہ مین آفس یا ہیڈ کوارٹرز ٹائپ جو بھی آپ اس کو نام دے لیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز پاکستان میں بھی کامن ہو رہی ہے؟ اچھا جب مجھے یہ بات پتہ لگی, بیکاز آئی وانٹیڈ کہ میں اس بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلواؤں, کچھ میری ٹرانزیکشنز وہاں سے ذرا ایزیلی آنی تھی, جب مجھے یہ چیز پتہ لگی سو آئی اسٹاپڈ مائی سیلف. مجھے لگا کہ اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ یہ ہاؤ وڈ آئی بی ایبل ٹو ہینڈل ود دس بینک کہ جس کا کوئی فزیکل آؤٹ لیٹ ہی نہیں ہوگا. تو میں رک گئی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وڈ اٹ بی ایزیئر فار ایوری بڈی, اور یہاں بینکس اس طرح سے ماڈل پر کام کرنے لگ جائیں؟ ابھی 100% کام تو نہیں ہوا, بٹ اسٹل آئی تھنک پاکستان میں جو اکثریت ہے لوگوں کی وہ ہے دکاندار لوگ ہیں, رائٹ. سو اگر ہم کسی ایسے بازار میں جاتے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں دکانیں ہیں, رائٹ, وہ لوگ تو اس کو آن لائن کی اویئر ہی نہیں ہے. ان کو تو ایک ہے کہ جی چیک لیا اور چیک کیش کرانے کے لیے بینک میں ڈپازٹ کیا اینڈ آل دس. سیلف سسٹین مشینز آپ نے دیکھی ہوں گی انگلینڈ میں, لوگ چیک جمع کرانے کے لیے مشینز میں اندر ڈال دیتے ہیں, چیک کلیئر ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو آپ جب تک فزیکلی نہ جا لیں بینک کے اندر اور کیش بندے سے پکڑ نہ لیں, پھر ہاتھ سے گن نہ لیں, مشین سے گن نہ لیں, تو وہ ٹرسٹ فیکٹر نہیں ہوتا. تو ATM مشین سے بھی پیسے نکلوا کر نا لوگ گنتے ہیں. بالکل ایسے.
یہ ٹرسٹ فیکٹر بڑا ہے. یہ میرے خیال میں وی آر ڈیکیڈز اوے فرام دا ویئر دا ورلڈ از گوئنگ. ہم ابھی بھی 10-20 سال یا اس سے بھی زیادہ جو ہے ہم بہت پیچھے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم بیکاز یہاں پر ہمارا لٹریسی ریٹ بھی تو کم ہے نا, اور جس طرح سے آپ اویئرنیس کی بھی بات کریں تو سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. اچھا, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کریں تو بہت سے یہاں پر چلیں اس کی ایگزامپل جو میرے نزدیک ایک بنتی ہے کہ ہمارے بہت سے مین اسٹریم میڈیاز اب لوگ ٹی وی اس طرح سے نہیں دیکھیں, تو انہوں نے سب نے اپنے آپ کو لائک یوٹیوب اور فیس بک پر کام کرنا شروع کر دیا, اور ہر ایک نے اپنا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا لیا اور اس پر کام کرنے لگے. بینکنگ ماڈل میں دیکھیں تو ہم نے جس طرح سے, میں اب ایک بینک کا نام تو نہیں اس طرح سے لے سکتی, لیکن دے آر ٹرائنگ ٹو ورک آن دس ماڈل. آپ کو مزید اور کن کن شعبوں میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن نظر آتی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ڈیجیٹلی آگے آ رہی ہیں؟ دیکھیں, میں اوبیسلی ای کامرس از ون آف دا بگ سیکٹر اینڈ بینکنگ چینل از ون آف دا, اینڈ آلسو آئی وڈ سے کہ ایجوکیشن جو ہے پاکستان میں اس وقت, جو کہ ایک فزیکل ماڈل میں پہلے جا کر پڑھنا ہوتا تھا, لوگ یونیورسٹیز کالجز فزیکلی اپیئر ہوتے تھے. آج کل آپ دیکھیں بہت سارے نام نہیں میں لوں گا, لیکن کچھ کالجز نے اب یہ شروع کیا ہے کہ آپ نے اپنی سیشنز لینے آنے ہیں تو یہ سیشنز آپ نے ان ویڈیوز کو دیکھ کر آنا, پہلے ورچولی اویلیبل ہیں, اور آ کر کوئی کویشچن ہے تو ٹیچر سے پوچھنا ہے. پہلے زمانے میں کچھ, یا ابھی بھی کچھ گورنمنٹ کالجز میں ایسے ہو رہا ہے کہ بورڈ پہ لکھا جا رہا ہے, ٹیچرز آپ کے پڑھا رہے ہیں اور آپ پھر اس کو سمجھ رہے ہیں اور پھر جا رہے ہیں, کچھ کو سمجھ آ رہا ہے کچھ کو نہیں آ رہا. تو یہ بہت زبردست ایک ماڈل ہے کہ آپ کسی کالج میں کسی بھی کلاس کو, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ٹاپک آج یہ ہے, اس کے سیشنز آپ کو ویڈیوز کی صورت میں دیے جا چکے ہیں, اور وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ سیشن میں جا رہے ہیں, انٹریکشن کر رہے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ, جو کہ ایک بہت زبردست چیز ہے. نہ کہ آپ جا کے وہاں بن کے بیٹھ جائیں اور ٹیچر آپ کو 2-3 گھنٹے بول رہا ہے, جو کہ آئی یوز ٹو بی اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی نو کہ کس طرح سے وہاں پہ ٹائم پاس کیا جاتا تھا. تو یہ انٹریکشن ہونے جا رہی ہے, تو یہ بہت زبردست پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کو اٹھائے گا. دس از آلسو وی آر امپلیمنٹنگ ان آر اون کالج ایز ویل, کہ کس طرح سے لوگ گھر سے یہ چیز دیکھ کر آئیں یا اس کی پریپریشن کر کر آئیں. دیٹس ہاؤ اسی. اور آج کل جو بچے جو ہمارے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں بھی بہت زیادہ اس چیز کا ٹرینڈ دیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے اسکول کو کارڈ سسٹمز کو سب ڈیجیٹائز اینڈ آن لائن کیا جائے. فار ایگزامپل وی آلسو ہیو اے اسکول, میں اس میں اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پہلے دن آیا اور آج سے 3 سال بعد میرے بچے کی پروگرس کیا ہے. تو آج کل تو کوئی آپ کو ٹریک نہیں ملتا, دوسرے اسکول آپ کو کارڈ دے دیتے ہیں سم تھنگ, لیکن ایک آن لائن پورٹلز اور یہ ایسی چیزیں بن رہی ہیں کہ پہلے دن سے لے کر آج سے 1000 دن گزر چکے ہیں میرے بچے کو اسکول میں, تو 1000 دن میرے بچے کی ایکٹیویٹی کیا رہی. تو یہ آن لائن سسٹم میں آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. دیٹس ہاؤ وی نیڈ ٹو ڈیجیٹائز دیز سیکٹرز. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن میں اب سب سے زیادہ یہ کام ہوگا, وہاں پہ ٹرانسفارمیشن زیادہ ہوگی. اچھا, ایک اور چیز, یہ شاید میرے خیال میں ہم نے پہلے بھی جب شو کیا تو میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کی تھی کہ جب یہ چیز اتنی کامن ہو رہی ہے تو اس کی پڑھائی اتنی کامن کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ میں نے جتنے بھی موسٹلی لوگ دیکھے ہیں وہ سیلف ٹاٹ ہیں, یا انہوں نے کوئی یوٹیوب دیکھا, یا انہوں نے کسی کو اپنا مینٹور بنایا. آپ کو بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں, یا اس طرح کے اور بھی پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں, ای کامرس ایکسپرٹ ہیں. لیکن ہمارے ابھی تک کسی انسٹیٹیوٹ میں یا میری نالج میں تو ایٹ لیسٹ نہیں آیا کہ اس کی کوئی پراپر ڈگری اسٹارٹ ہوئی ہو. سو اس ماڈل پر کیوں نہیں کام ہو رہا؟ کیونکہ ابھی یہ ویسے حقیقت ہے کہ جس چیز کا بہت عروج آتا ہے پھر اس کا زوال بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ایک ٹائم پر MBA لوگ کرتے تھے اور ان کے لیے بہت جاب اپرچونیٹیز تھیں اور وہ دی بیسٹ ڈگری تھی اپنے وقت کی. پھر اب آج کل آپ دیکھیں تو MBA والے لوگ رول رہے ہیں, ایسی بات ہے. سو ابھی جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ڈیجیٹلی لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, سو مے بی دیر ول کم اے ٹائم آفٹر 10 years اور 20 years پھر کچھ اور آ جائے نا, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. لیکن ابھی اگر ہم اس کی ایجوکیشن دیکھیں تو وہ کسی بھی ایٹ لیسٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. سو اس پر کیوں نہیں کام ہو رہا جبکہ بچے اس میں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو میٹرک کے بعد خود ہی سے کچھ نہ کچھ انہوں نے سیکھا اور وہ اب ایک اچھی اماؤنٹ ارن کرنے لگ گئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. آئی فلی ایگری وٹ یو ہیو سیڈ. وی میٹ ود HEC چیئرمین ایز ویل ٹو ہائی لائٹ دس ایز ویل, بٹ اٹ واز مور ان پکچرز. سو ہمارے پاس ہزاروں بچے آتے ہیں. ان کی سب سے پینفل چیز جو مجھے لگتی ہے کہ جب میں کسی بچے مجھ سے کویشچن کرتے ہیں کہ سر میں نے ماسٹرز کیا ہے اور پلیز بتائیں اب میں کیا کروں. میرا ان سے یہ کویشچن ہوتا ہے سمپل کہ ماسٹرز کر کے بھی آپ کسی چیز میں ماسٹر نہیں ہیں تو پھر ایسے ماسٹرز کا کیا فائدہ, رائٹ؟ تو ماسٹرز کر کے بھی نہیں پتا کہ میں کیا کروں, رائٹ, تو میں کس چیز میں
ابھی اگر ہم سٹیٹس دیکھ لیں پاکستان کے، ایک یہ ریسنٹ مجھے کچھ دن پہلے پتہ چلا گورنمنٹ سے کہ 17,000 لوگ جو ہیں پاکستان میں ایک دن میں 18 سال کے ہوتے ہیں، اور یہ 365 دن میں ہو گئے 62 لاکھ لوگ 18 سال کے. کیا 62 لاکھ نوکریاں پاکستان کے لوگ جنریٹ کر رہے ہیں پر ایئر؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. تو ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم یہ چینج کرنا ہوگا کہ ہمیں نہ کہ امپلائی فورس بنانی ہوگی، ہمیں امپلائر فورس بنانی ہوگی. ہمیں بزنسز مائنڈ سیٹ، انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کریٹ کرنے ہوں گے اپنی ایجوکیشن سسٹم میں. سو فارمل ڈگری ضرور کریں، شعور دیتی ہے، بہت ساری چیزیں دیتی ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ اب ہنر اور سکلز کی بھی بہت ضرورت ہے. آپ کو کسی ایک چیز پہ ماسٹر بننا پڑے گا. انفارچونیٹلی آپ پاکستان میں بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگ جابس کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 1 لاکھ روپیہ سیلری لینا اس وقت آپ کو اس تک اچیو کرنے کے لیے کچھ سال کسی کمپنی میں کام کرنا پڑے گا. ٹائم لگ جاتا ہے 1 لاکھ پہنچنے، پھر بھی لوگ نہیں پہنچ. اور اگر آپ نے کچھ سکل سیکھ کر $450 جو کہ 1 لاکھ روپیہ، $450 آپ کچھ ماہ میں اگر آپ محنت کریں تو بڑی آسانی سے ارن کر سکتے ہیں. فری لانسنگ کے طور پہ آپ فری لانسنگ کریں، $450 اگر نہیں ارن کر سکتے اسکل سیکھ کر تو پھر شاید یہ آپ کے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں پر تو بات کر لی. ایک آخری سوال اور میں آپ سے کوئک آنسر چاہوں گی کہ ہر چیز کے نا کچھ پالیسی میکرز ہوتے ہیں. سو آپ ان گروپس میں شامل ہیں جو کہ اس وقت لوگ جانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اور بھی گروپس اس طرح سے ہیں. سو وائی ڈونٹ یو کولیبوریٹ اینڈ میک اے پالیسی اینڈ پریزنٹ ٹو گورنمنٹ کہ اس پر اس طرح سے کام کیا جائے یہ ایجوکیشن ماڈل پر. بیکاز میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر جتنی مرضی بات کر لیں دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی ڈفرینس. سو الٹیمیٹلی دیر شوڈ بی اے پالیسی اور اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سو do you have a plan about such thing? Well, yes, we do have plan and we have shared the plan with government many times. Also, just so you know and everyone knows کہ میں اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک IT ایڈوائزری کونسل بنائی جس میں 29 لوگ پاکستان سے چوز کیے، جس میں I was one of the person کہ یہ اب IT کی فیلڈ کو کس طرح سے گرو کریں گے 29 لوگ میرے ساتھ مل کر. اس واقعے کو تقریباً جب سے وہ آئے ہیں 6 ماہ ہو چکا ہے اور آج بھی 6 ماہ ہو چکے ہیں. دیر از نو میٹنگ ایٹ آل، رائٹ. دس واز جسٹ ریٹن ایز اے نوٹس ٹو اس. تو یہی گورنمنٹ ہے جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. پریزیڈنٹس لیول سے ہم بہت دفعہ مل چکے ہیں لیکن ان کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے جو کہ ایک وفاقی حکومت کے پاس ہوتی ہے. پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہم مل کر بہت سارے انیشیٹوز لے رہے ہیں، جس میں ریسنٹلی ہم نے ایک بہت زیادہ ڈرائیو کی، تعلیم بد ہنر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. بہت ساری پالیسی میکنگ میں بھی کام کریں. لیکن جب بھی کوئی چیز فارملائز ہونے لگتی ہے تو جو بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے اس ملک میں، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس سے نہ صرف لوگ حکومتیں بدلتی رہیں گی تو پھر امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے اور ہر ایک کو اپنی حکومت بچانے کی پڑی ہوگی تو پھر وہاں پر آپ کے جو پریزنٹ کردہ آئیڈیاز ہیں اس پر کیسے امپلیمنٹیشن ہوگا. تو یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سب کے لیے، ہر شعبے کے لیے اور انفیکٹ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اس پر اگر ہم امپلیمنٹ کریں اور ایک میس لیول پر حکومتی سطح پر اگر ایک امپلیمنٹیشن ہو، کوئی پالیسی بنائی جائے، اس کی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں دی جائے، کچھ نہ کچھ کورسز کروائے جائیں. سو میرے خیال میں بیکاز ای کامرس از دا فیوچر، ابھی یہ ہمیں فیوچر نظر آ رہا ہے، سو اس پر کام ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. ثاقب اظہر صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.